اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے رب العزت، مجھے ڈر، خوف، لالچ، مطلب سے ماورا ہو کے صرف اور صرف سچ بولنے کی ہمت، طاقت عطا فرمانا۔ اس کے علاوہ میں جو کہوں اپنی مقدس دھرتی اور اپنے جیسے 24 یا 26 کروڑ غلاموں کی بہتری بھلائی کے لیے کہوں۔ جناب، میرے لیے قابل صد احترام ہمارے موجودہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب، میرا سلام قبول ہو۔ میری آج کی ویڈیو صرف اور صرف آپ کی خدمت میں کچھ چند معروضات پیش کرنا ہے۔ میں آپ سے پہلے بھی باجوہ صاحب کی خدمت میں بھی اپنی معروضات ویڈیو کی صورت پیش کرتا رہا ہوں، لیکن مجھے امید ہے ان تک پہنچے نہیں ہوں گے، اور ہو سکتا ہے یہ بھی آپ تک نہ پہنچے یا پہنچے۔ اور عرض کرتا چلوں کہ میرے ویور بھی میری ویڈیو دیکھنے والے 10-20 سے زیادہ نہیں ہیں، اور مجھے اس سے قطعاً غرض نہیں کہ مجھے کوئی دیکھتا ہے نہیں دیکھتا۔ میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، اس دھرتی کا قرض اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج کی ویڈیو کا مقصد ہے جو آپ نے کل خطاب کیا، انٹریکشن کیا قوم کے بچوں سے، جس میں آپ نے سوشل میڈیا پر خصوصی ذکر کیا، پاکستان کی دفاع کا خصوصی ذکر کیا، فوج کے کردار کا خصوصی ذکر کیا، تو اس پہ میں بھی چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو گزارش، میں کوشش کروں گا یہ ویڈیو مختصر ہو اور شیر حاصل اس میں گفتگو ہو۔ سب سے پہلے تو عرض کرتا چلوں کہ میں خاکی پوش نہیں ہوں، یہ الگ بات ہے۔ میں نے یہ خاکی رنگ کا کھدر کا کرتا پہنا ہے، تو میں بائی برتھ سولجر ہوں۔ میں جرنیل تو نہیں، میں اس دھرتی کا ادنا بائی برتھ سولجر ہوں۔ اور صرف میں ہی نہیں، ہر وہ انسان جو اپنی دھرتی ماں سے محبت کرتا ہے وہ بائی برتھ سولجر ہوتا ہے، جو اپنی دھرتی ماں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو اور کٹ مرنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ اس سے بڑا محب وطن سپاہی کوئی نہیں ہوتا۔ دوسری بات، میں اپنے 10-11 لاکھ فوجی بچوں سے کسی صورت نفرت تو بہت دور کی بات ہے۔ میں ان کے بارے بدگمانی بھی لانا اپنے لیے کفر سمجھتا ہوں، اگر میرے سوچ میں بدگمانی آئے۔ میرے تمام عسکری بچوں کے بوٹوں کی خاک میرے سر کا سرمایہ، لیکن جرنیلوں سے نہیں، قطعاً نہیں۔ جرنیلوں سے مجھے ہمیشہ اختلاف رہا ہے اور موجود ہے، عسکری قیادت سے۔ جی ہاں، میں برملا کہہ رہا ہوں، خواہ مجھے اس کی جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے، مجھے کوئی اس کی پریشانی نہیں۔ مجھے اپنی دھرتی ماں اور میرے جیسے 24 کروڑ غلاموں کے مفاد سے زیادہ مجھے کچھ بھی عزیز نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جب کسی جرنیل کا ایک ذرہ کا بھی نقصان نہیں ہوا تھا، تب بھی میرے خاندان نے 3 شہادتیں پیش کی تھیں۔ ہمیں انڈیا میں کسی بھی بنیادی ضرورت کا متحدہ ہندوستان میں کوئی پریشانی مسئلہ نہیں تھا، نہ میرے دادکا فیملی کو، نہ نانکا فیملی کو۔ لیکن ہم قائد اعظم کی زبان پہ اعتبار کر کے میرے بڑے یہاں آئے تھے، باقی تو سب ٹھگ تھے، اس کے ساتھ کھوٹے سکے تھے۔ اس کی زبان پہ اعتبار کرتے ہوئے ہم یہاں آئے تھے۔ میری تائی اماں، میرا کزن، میرا بڑا بھائی، کزن تو نہیں، میں اسے بھائی سمجھتا ہوں، شہید خوار تھا، وہ شہید ہوئے۔ میرے سگے ماموں جان وہ شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ جس طرح ہم نے یہاں آ کے 5-7 سال زندگی کے گزارے وہ ہم ہی جانتے ہیں۔ اور ہمارے قابل فخر DG/ISPR موجودہ، جو خیال سے چودھری بھی ہیں، احمد بھی ہیں، شریف بھی ہیں، ان کے دادا اور میرے دادا کے گاؤں قریب قریب تھے انڈیا میں، اور یہاں بھی ہمارے گاؤں قریب قریب ہیں۔
تو مجھے کسی سے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ حب الوطنی کیا ہوتی ہے اور اپنی دھرتی ماں سے، ملک سے محبت کیا ہوتی ہے اور اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، وہ میرے خون میں شامل ہے۔ باقی رہی بات تو آپ نے جو کچھ کل فرمودات فرمائے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے، میں سوشل میڈیا پہ 4-5 سال سے لکھ رہا ہوں اور اس کے علاوہ میں اب ویڈیو بھی بنا رہا ہوں۔ میرا آپ کو چیلنج ہے، مجھے بتائیں میری کون سے ویڈیو سے اس قوم کا نقصان ہوا، اس ملک کا نقصان ہوا، اس قوم میں تفریق پیدا ہوئی، اس ملک میں تفریق پیدا ہوئی۔ اور میرا آپ کو ایک اور چیلنج ہے، آپ بتائیں کس عام آدمی کے ہاتھوں اس ملک کو نقصان پہنچا؟ کسی کاشتکار کے ہاتھوں، کسی مزدور کے ہاتھوں، کسی رکشہ والا، ٹھیلا والا، نان بائی، کوئی اور جو بھی کوئی کام کرتا ہے، ریڈی بان، کس سے نقصان پہنچا؟ پاکستان کو جتنا نقصان پہنچا وہ جرائم پیشہ مجرمانہ ذہنیت کے چند جرنیلوں، ججوں، بیوروکریٹوں، سیاستدانوں، سرمایہ داروں، سنتکاروں کے ہاتھوں پہنچا اور اب بھی پہنچ رہا ہے۔ آپ نے جو کچھ کل میرے بچوں کو کہا کہ پاکستان کا آپ مستقبل ہیں، خدا کے واسطے، خدا کے واسطے دیکھو، میں آپ کے پاؤں پکڑتا ہوں، قول کوئی چیز نہیں ہوتی جب تک عمل اس کے مطابق نہ ہو۔ جب قول و فعل میں تضاد ہو تو اس کا کوئی اثر نہیں کرتا۔ کیا آپ نہیں جانتے اتنی ذمہ دار جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے آپ سے زیادہ دنیا کا کوئی طاقتور شخص نہیں ہے اس وقت؟ آپ کو نہیں پتا پاکستان کے ساتھ 8-10 لاکھ بچے پاکستان پہ جو قابض ہیں بدماشیہ، اس میں بربلا کہہ رہا ہوں، چند مجرمانہ ذہنیت کے ہمیشہ سے جرنیل چلے آ رہے ہیں، جج ہیں، بیوروکریٹ ہیں، سیاستدان ہیں، سنتکار، سرمایہ دار، مذہب فروش، قلم فروش صحافی ہیں، وہ بچے مایوس ہو کے یہاں سے جا چکے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں کہ جو ایم شریف اور اس سے پہلے والا جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھا، اس سے پہلے جو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر تھے جو آج کل ناردرن کمانڈ کے جرنیل ہیں، آصف غفور صاحب، میں ان کا نام احترام سے لے رہا ہوں کہ اس قابل ہے کہ ان کا نام احترام سے لیا جائے، تب آپ کے پاس 7-8 لاکھ والنٹیئر مجاہد تھے جو سوشل میڈیا پہ 5th جنریشن جنگ لڑ رہے تھے پاکستان کی، بغیر کسی قیمت کے، بغیر کسی کے کہنے پہ، وہ اپنے جذبے سے، وہ اب سب پاکستان چھوڑ کے باہر جا چکے ہیں۔ اب خدا پاک کی قسم میڈیا، سوشل میڈیا پہ آپ کی آواز بننے والا، ڈی جی آئی ایس پی آواز بننے والے نہ ہونے کے برابر رہ گئے۔ کیا یہ ہم نے ان کو سب کچھ سکھایا ہے؟ یہ وہ قیدی نمبر 804 نے بدبخت نے سکھایا ہے؟ یہ یاسمین راشد نے سکھایا ہے؟ یہ سربج وید نے سکھایا ہے؟ یہ شاندار گلزار نے سکھایا کہ ایسا کرو؟ نہیں حضور، جو میں ان کو برا نہیں کہوں گا، حضرت باجوہ علیہ السلام کو، قمر باجوہ علیہ السلام کو میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، ان کی تمام تر بدعمالیوں کے باوجود انہوں نے جتنا گند تھا، جتنی غلاظت تھی، وہ جتنی برہنگی تھی نظام میں، وہ سب انہوں نے جانگیے کے بغیر، جانگیہ تار کے ہمیں دکھا دی ہے۔ میرے جیسے ہم تو پہلے بھی جانتے تھے لیکن ہم مربتاً بولتے نہیں تھے، وہ بچے کو پتہ چل گیا ہے۔ حضور، قول و عمل میں جب تک ربط نہ ہو، ضبط نہ ہو، قول و فعل میں تضاد ہو، کوئی بھی کسی کی بات کا اعتبار نہیں کرتا، نعوذ باللہ، بے شک کوئی پیغمبر ہی کیوں نہ کہے۔ اور گزارش کرتا چلوں، شاید آپ کو آپ کی 100 کے لگ بھگ ایجنسیاں، جن میں ہماری پریمیئر ایجنسی جو کہ بقول کچھ لوگوں کے ناقابل شکست اور پتہ نہیں کیا خدائی ایجنسی ہے، آئی ایس آئی، ایم آئی، آئی بی، اس کے علاوہ سینکڑوں ہزاروں صوبائی اور وفاقی سطح پہ ایجنسیاں ہیں، وہ یقیناً آپ کو بتاتی ہوں گی۔ اگر وہ نہیں بتاتی تو میں آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ قوم 2022 کے بعد
قوم کا 80% حصہ نفرت کرتا ہے، مکینکوں سے، کاریگروں سے، اور ان کے جو مکینک کاریگروں سے، ماہروں سے، جو مختلف قسم کی کاریگری مہارت دکھاتے رہتے ہیں اور اب بھی کرتے ہیں۔ قوم کو عمران خان سے کوئی ہمدردی نہیں، کوئی محبت نہیں۔ قوم تو اپنے رونے رو رہی ہے، جو قوم کے ساتھ 76 سال میں کیا گیا عموماً، اور 4-5 دہائیوں سے وہ کیا ہے، مرد آہن، مرد مجاہد ضیاء الحق کے بعد سے جو کچھ کیا گیا، جس طرح آپ نے شانگے مانگے بنوائے، جس طرح آپ نے مری بنوائی، جس طرح آپ نے IJI بنوائی، جس طرح اب جو کچھ ہو رہا ہے، یہ گند دیکھ کے لوگ نفرت کرتے ہیں، فوج سے نہیں۔ یہ گندا دندا کرنے والے جرنیلوں سے، ججوں سے، بیوروکریٹوں سے، سنتکاروں سے، سرمایہ داروں سے، سیاستدانوں سے، ان سب سے نفرت کرتے ہیں۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ مضبوط ہاتھوں میں اس لحاظ سے تو ہے کہ آپ بہت طاقتور ہیں، باقی جنگیں یا حفاظت ملکوں کی 10-20 200-250 400 میجر جنرل 4 سٹار جنرل مل کے نہیں کرتے۔ کسی بھی ملک کی، کسی بھی ریاست کی حفاظت ہمیشہ قومیں کیا کرتی ہیں۔ اگر 1971 میں قوم آپ کے ساتھ ہوتی تو خدا پاک کی قسم ایک بریگیڈ کے ساتھ بھی مشرقی پاکستان، ہندوستان کبھی فتح نہیں کر سکتا تھا۔ اب بھی قوم اپنی فوج کے ساتھ تو ہے، لیکن عسکری قیادت کے ساتھ نہیں۔ آپ کو نہیں پتا کیا کچھ ہو رہا ہے؟ جوید ہاشمی کے گھر آج میں نے سنا ہے کہ چھاپا پڑ گیا ہے۔ باقی وہ جو ایک گوہر ہے PTI کا، اس کے گھر چھاپا پڑ گیا ہے۔ اس طرح جو کچھ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا آپ ان سب چیزوں سے لا علم ہیں؟ ملک، ریاستیں، معاشرے ایسے نہیں چلتے۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کے یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کچھ اسرائیل کی صہیونی ریاست کے پہ قابض تولہ ارض مقدس میں کر رہا ہے، وہ کچھ ہمارا ہمسایہ مودی بھی مسلمانوں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ نہیں کر رہا۔ اسرائیلی صہیونی قابض تولے کے بعد جو ظلم و ستم بربریت دنیا میں ہو رہی ہے ارض مقدس کے بعد، وہ صرف اور صرف پاکستان میں ہو رہی ہے اور کہیں نہیں ہو رہی۔ ہم آپ سے کیا کہتے ہیں؟ میں کیا آپ سے کہتا ہوں مجھے آپ اپنا اختیار دے دیں یا کسی میرے چاچے تائے کو دے دیں؟ نہیں جناب، ہم کہتے ہیں ہمیں شخصی آزادی دیں، بنیادی انسانی حقوق دیں، ہمیں صحت معالجے کی سہولت ہو، ہمارے بچوں کو تعلیم کی سہولت ہو، ہمیں عدل انصاف ہو، ہمیں کوئی ظالم جابر ڈرانے دمکانے والا نہ ہو، ہماری چار دیواری چادر محفوظ ہو۔ تازہ ترین آپ کو بتائے دیتا ہوں، پنجاب میں دفعہ 144 نافذ ہے۔ کہیں بھی 2-4 آدمی جن پہ شک ہو جائے وہ متعون پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آج کی عوامی لیگ کے ساتھ، ان کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے۔ اگر دوسری طرف نواز شریف صاحب ہیں، بلاول صاحب ہیں، وہ جلسے جلوس کر رہے ہیں، ریلیاں کر رہے ہیں، اور میں برملا کہہ رہا ہوں ان کو سہولت حاصل ہے حکومت کی، ریاست کی۔ ملک ایسے نہیں چلتے، نہ چلا کرتے ہیں۔ اگر آپ چلا سکتے ہیں تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ چلا کے دیکھ لیں۔ تشدد آپ جتنا کرتے جاتے ہیں لوگوں میں اتنی ہی نفرت بڑھتی جاتی ہے۔ آپ نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا، میں سوشل میڈیا سے ہوں 4-5 سال پہ۔ پہلے میں لکھتا تھا، اب میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ میرا ریکارڈ دیکھیں، میں نے کون سا ریاست کو توڑنے کی کوشش کی ہے، کیا نقصان پہنچایا ہے۔
میں کل بھی مثبت تنقید کرتا تھا، میں آج بھی کر رہا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا مثبت تنقید۔ تنقید برائے تنقید نہیں، نہ تنقید برائے تصحیح، مثبت تنقید کروں گا، یہ میرا بنیادی حق ہے۔ بنیادی حق کے علاوہ مجھے اپنی دھرتی ماں عزیز ہے، میرے جیسے لوگ عزیز ہیں، میں ان کے مفاد میں یہ ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ بہت سی چیزوں کا مجھے علم ہوتا ہے، لیکن میں ایک ذمہ دار شہری ہوتے ہوئے یہاں سوشل میڈیا پہ نہیں کہتا۔ وہ نازک چیزوں کا مجھے علم ہوتا ہے، اور نہ میں کوئی صحافی ہوں، نہ میں کوئی ستارہ شناس ہوں، نہ میرا کسی اندرونی ایجنسی کے ساتھ، نہ بیرونی ایجنسی کے ساتھ، نہ راہ کے ساتھ، نہ ہمراہ کے ساتھ میرا کسی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ اللہ پاک نے مجھے بھی تھوڑا سا، میں جتنا بھی احمق ہوں، مجھے بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ میں بھی یہ دیر رات تماشے دیکھتا رہتا ہوں۔ ہاں، پھر آتا ہے سوشل میڈیا پہ، لوگ کہاں جائیں؟ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، چیلنج کرنا مناسب نہیں، آپ ہمارے سالار اعظم ہیں، آپ جو مرضی کر لیں، اس دور میں لوگوں کو آپ معلومات تک ان کی رسائی نہیں روک سکتے۔ جب بھی پی ٹی آئی کا جلسہ ہوتا ہے، شارک اتنی حرامزادی ہے کہ وہ سمندر میں اس تار کو کاٹ جاتی ہے، کیا پھر لوگوں تک وہ معلومات نہیں پہنچتی؟ آپ فیس بک بند کر دیں، انسٹاگرام بند کر دیں، ٹویٹر بند کر دیں، یوٹیوب بند کر دیں، پھر تماشا دیکھ لیں لوگوں تک معلومات پہنچتی یا نہیں پہنچتی۔ آپ کو غزہ کو دیکھ کے بھی نہیں آپ سمجھ آتی، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان جیسی ایکوریٹ معلومات دنیا میں کسی بھی نظام کے پاس نہیں، نہ چین کے پاس، نہ روس کے پاس، نہ خود اسرائیل کے پاس، جس کا پیگسس سسٹم نظام لینے کے لیے ہم مرے جا رہے تھے کہ ہم اپنے عوام کی جاسوسی کریں کہ یہ کیا آپس میں گفتگو گھروں میں کرتے ہیں، میاں بیوی بال بچے کیا کرتے ہیں، وہ بھی ڈرم سے گر گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ہر دور کے ایک تقاضے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ٹرانسپیرنٹ معلومات دیں مین میڈیا پہ، تو لوگوں کو کیا ضرورت ہے یہاں بیٹھ کے، مجھے کیا ضرورت ہے یہاں بیٹھ کے بکواس کرنے کی؟ میں بربلا کہہ رہا ہوں، قاضی کا قلم اور صحافی کا کیمرہ، یہ دونوں بندوق کی نالی کے نیچے ہیں۔ نہ صحافت آزاد ہے، نہ عدالت آزاد ہے، نہ نظامت آزاد ہے، نہ سیاست آزاد ہے، نہ سماج آزاد ہے، نہ معاشرت آزاد ہے، یہاں سب کچھ یرغمال ہے۔ تو یہ ہم غلامی تو بہت دیر تک قبول نہیں کریں گے۔ میں آپ کے پاؤں چوموں گا، سب چھوڑیں، آپ ہمیں صرف 1947 سے پہلے جتنی آزادی حقوق دے دیں، اس جیسا عدل و انصاف دے دیں، اس جیسا میرٹ دے دیں۔ حالانکہ وہ تو بدبخت وہاں کے کافر غلام تھے، آپ تو پاک دھرتی کے سید ہیں، ہاشمی ہیں، مطلبی ہیں، اور معذرت کے ساتھ مجھے بخش دینا، آپ کو اس دھرتی نے پناہ دی ہے، وہاں جو کچھ شہیدوں کے ساتھ کر رہے تھے بنو امیہ، وہ آپ کو پتہ ہے نا، تو آپ ہمارے ساتھ وہ اس طرح تو نہ کریں جس طرح آپ کے ساتھ ہوتا تھا وہاں۔ اور آپ کو کیوں مخاطب کر رہا ہوں یہ بھی بتا دوں، پاکستان میں سب بکواس ہے۔ اگر کوئی کہے کہ عدلیہ نام کی کوئی چیز ہے، اگر کوئی کہے کہ بیوروکریسی نام کی، انتظامیہ نام کی چیز ہے، اگر کوئی کہے کہ اسمبلی ہے، سینٹ ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، سب بکواس ہے۔ پاکستان میں صرف ایک ہی فیصلہ ساز قوت ہے، وہ ہے پاکستان کے آرمی چیف صاحب، جو دنیا کے طاقتور ترین انسان ہیں، یا ان کے خفیہ فرشتے ہیں جو ہمارے ستارہ بھی ہیں اور دوست بھی ہیں، کہنے کو تو کہنے کی حد تک۔ باقی جو کچھ ہو رہا ہے وہ مخلوق خدا جانتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اور جو کچھ میں نے کہا ہے اس پہ نہ کو مجھے پشیمانی ہے نہ ندامت ہے، اور میں آئندہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ ریاست چلتے چلتے بتا دوں، ریاست پاکستان اس وقت انتہائی مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے، 1947 سے بھی زیادہ۔ یہاں گریڈ گیم بھی جاری ہے، آپ کو تو اگر آپ کو علم نہیں تو کس کو ہو سکتا ہے؟ اور آپ نے اندرون ملک 80-85% عوام سے دشمنی مول لی ہوئی ہے، ان کو آپ زبردستی دیوار سے لگا رہے ہیں، اور ان کو آپ اس مقام پہ لے آئے ہیں
کہ جو کچھ بنگالیوں نے کیا تھا وہ کریں. ہم بھی کر لیتے، میں آج سے بہت پہلے کر لیتا، لیکن میں ڈرپوک ہوں، میں بزدل ہوں. اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید خدا تعالیٰ ہمارے سکون سے امن سے ہمیں ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہماری جان چھوٹ جائے. اس طرح نہیں چلتے ملک، اس طرح معاشرے نہیں چلتے جس طرح پاکستان میں چلایا جا رہا ہے. اور کس کو علم نہیں کہ پاکستان میں حضرت باجوہ صاحب نے، میرے مرشد نے جو ہائیبرڈ ماشاءاللہ نافذ کیا تھا، وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہی زیادہ سے زیادہ ظالم، جابر اور بربریت کے ساتھ وہ اپنی کار فرمائی دکھا رہا ہے. حضور ایسے نہیں چلتے معاشرے. اس کے ساتھ ہی یاد دیجیے، پاکستان زندہ باد، پاکستان کے محب وطن شہری زندہ باد، پاکستان پہ ناجائز قابض غاصب بدماشیہ مردہ باد. اللہ حافظ.